نبی مہربان حضور رحمت عالمیان حضور فخر انس و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ذات بابرکات پر عقیدت، محبت، توجہ اور ادب کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل مجدہ و جل شانہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کی بارگاہ عالی میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے واسطہ جلیلہ سے یہ عرض و دعا ہے، گزارش ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو انتہائی عقیدت، محبت، کامل توجہ، انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے، سننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ و جل شانہ ہم تمام کو نبی کریم اور رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے واسطہ جلیلہ سے ہر قسم کی خطا، کوتاہی، بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مامون رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ مزید بآواز بلند میرے سرکار پر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید جو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے، اس جیسی کتاب اللہ تعالیٰ نے کسی بھی امت کو عطا نہ فرمائی۔ جتنی بھی کتابیں اللہ کریم نے نازل فرمائیں ان تمام کا مجموعہ بھی اگر کر لیا جائے تو اس کے تمام تر کے مجموعے کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید کا مرتبہ اور مقام بقیہ تمام صحف اور کتب سابقہ سے بلند و بالا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جہاں ہمیں توحید کے بارے میں ادب سکھاتا ہے، رسالت کے بارے میں ادب سکھاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جہاں اللہ جل شانہ کی ذات کے بارے میں ادب سکھاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، هو اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جہاں قرآن مجید فرقان حمید ہمیں جہاد کے بارے میں، زکوٰۃ اور نماز اور روزوں کے بارے میں ادب تعلیم کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید ان موضوعات پر بھی بڑی تفصیلی گفتگو کرتا ہے جس کا تعلق معاشرت سے بالخصوص ہے۔ ویسے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان تمام کا تعلق معاشرت سے ہے، لیکن وہ باتیں جن کا تعلق مسلم، غیر مسلم، اپنے پرائے، بڑے چھوٹے سب سے جڑتا ہے، قرآن مجید وہاں بھی ہماری کھل کر رہنمائی کرتا ہے، ادب سکھاتا ہے۔ قرآن جہاں بیان توحید کی کتاب ہے، وہیں قرآن ادب، ایٹیکیٹس اور تہذیب کی کتاب ہے۔ آج جن چند چیزوں کو لے کر دنیا، جو مغربی دنیا ہے، اپنے آپ کو سوشل، اپنے آپ کو
ترقی یافتہ سویلائزڈ کہلاتی ہے۔ میں صرف دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ میرے پاس اس دعوے کی دلیل قرآن کی صورت میں موجود ہے، جو 14 صدیوں سے لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہے کتاب۔ میرے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے کہ قرآن معاشرت، سویلائزیشن اور تہذیب سکھانے اور تنظیم سکھانے اور معاشرت سکھانے کے حوالے سے ایسی عظیم کتاب ہے جس کی مثال نہ دنیا پیش کر سکی ہے، نہ کبھی پیش کر سکے گی۔ میں آج کی اس گفتگو میں چند وہ باتیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور بالخصوص اسے سیکھ کر اپنی اولاد کی تربیت اس منہج پر، اس لیول پر کرنا بالخصوص ایک پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے، ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اسلامی آداب زندگی کیا ہے۔ دنیا میں مختلف قومیں بس رہی ہیں، ہر ایک کی اپنی سویلائزیشن ہے، تہذیب ہے، رواج ہے، رسم ہے۔ اس تہذیب کی وجہ سے وہ قوم دوسری قوموں سے الگ شمار ہوتی ہے، اس سویلائزیشن کی وجہ سے، اس تہذیب کی وجہ سے وہ قوم دنیا کی باقی قوموں سے الگ شمار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عیسائیوں میں کسی کو عزت دینے کی تہذیب اور ادب یہ ہے کہ اس کے سامنے وہ اپنے سر پہ اگر ٹوپی ہوتی ہے تو اتار دیتے ہیں، جس کو ہیٹ آف کہتے ہیں، ٹوپی کو اتار دینا، وہ اتار کے تعظیم دیتے ہیں، یا اس کے سامنے رکوع کی حد تک جھک جاتے ہیں، یہ ان کی تہذیب ہے۔ بعض لوگوں کی یہاں تہذیب ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کی تہذیب یہ ہے کہ وہ جس کو بہت عزت دینا چاہتے ہیں تو اس کے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ یہ غیر مسلموں کی بات ہے، ان کی تہذیب ہے جو کہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ یہ بات نقل یعنی قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، اور عقل یعنی لاجک سے بھی یہی ثابت ہے کہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے اور کسی اور کے سامنے نہیں، لاجیکلی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں بھی۔ تو تہذیبیں ہیں لوگوں کی، مختلف تہذیبیں۔ کہیں آپ یہ تہذیب جانتے ہیں کہ وہاں اپنے مردوں کو جلا دینا ان کی تہذیب ہے، بڑی بڑی بھٹیاں انہوں نے بنا رکھی ہیں، ان بھٹیوں کے اندر پورے باڈی کو ڈال دیتے ہیں اور تھوڑی دیر میں وہ راکھ بن کر پورا وجود ختم ہو جاتا۔ کہیں گیس کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں، کہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ہندوؤں میں ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اس کی باڈی کو رکھ کر کے آگ کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ بندہ تھوڑی دیر میں راکھ کا ڈھیر بن جاتا، ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی راکھ کو وہ گنگا اور جمنا میں بہا دیتے ہیں۔ یہ ان کی سویلائزیشن ہے، تہذیب ہے، جو کہ خلاف اسلام ہے۔ یہاں یہ تھوڑی سی باتیں میں نے آپ کو گزارش کی تاکہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بنے، وہ اس لیے گزارش کی ہے کہ میرے بھائی، اسلام بھی ایک تہذیب رکھتا ہے، اور اسلام جیسی تہذیب رکھتا ہے، خدا کی قسم ایسی تہذیب نہ ماقبل میں تھی، نہ موجود میں ہے، نہ ماں بعد میں کسی کے پاس ہوگی۔ اسلام کی اپنی ایک اسپیسیفک اور یونیک سیولائزیشن ہے، جس کا ہر عمل لاجک پر بیس کرتا، معقولیت پر بیس کرتا۔ اسلام کا کوئی بھی حکم خلاف عقل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عقل اس تک پہنچ نہیں پاتی، لیکن خلاف عقل نہیں ہے۔ جو معجزہ ہوتا ہے وہ بھی خلاف عقل نہیں ہوتا، ورائے عقل ہوتا ہے۔ اسلام کا کوئی بھی پیغام اور کوئی بھی حکم وہ خلاف عقل نہیں ہے، وہ خلاف عقل نہیں، عقل کے مطابق۔ اسلام کے بارے میں ہمارا بچہ بھی یہ جملہ جانتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، کہ جو انسان کی فطرت ہے اسی اچھی فطرت کا نام اسلام ہے۔ مثلا
ایک اچھی فطرت، ایک اچھی فطرت، ایک اچھی نیچر، ایک اچھی نیچر، انسان کی فطرت، جو ایک اچھا انسان ہو تو اس کی جو اچھی فطرت ہوگی، مثلاً اس کا تقاضا ہوگا کہ گندگی سے بچے اور صفائی کے قریب رہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، ستھرائی، صفائی، اسلام نے اس کو آدھا ایمان قرار دیا ہے. یہ لاجیکلی یہ بات کلک کرتی ہے کہ انسان کی اچھی فطرت ہوگی، وہ گندگی سے پرہیز کرے گا اور صفائی کو پسند کرے گا. یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی اسلام کی تعلیم. ایک اچھی عقل اس بات کا تقاضا کرے گی کہ اس کو اچھے لوگوں سے محبت ہو اور برے، فسادی، فتنہ پرور اور شرانگیز لوگوں سے اس کو نفرت ہو. یہی تعلیم قرآن کی بھی ہے. قرآن مجید فرقان حمید اچھے لوگوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیتا ہے. فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، لوگوں سچوں یعنی اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو قرآن مجید فرقان حمید کا یا احادیث طیبہ کا جو بھی حکم ہے وہ عقل کے خلاف نہیں بلکہ عقل کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے. تو اسلام کی اپنی تہذیب ہے، اسلام کے اپنے آداب ہیں، اسلام کے اپنے انداز ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ان آداب کو تعلیم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آداب کو اپنی مبارک ہستی کے ذریعے عمل کر کے لوگوں کو سمجھا دیا. جبھی کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تھا کہ بتائیے حضور کا اخلاق کیا ہے، تو اما عائشہ نے اس سے فرمایا تھا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا میں نے پڑھا ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ جو کچھ قرآن ہے وہی مصطفیٰ کا اخلاق ہے. قرآن تھیوری ہے اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس تھیوری کا پریکٹیکل ہے. قرآن جو کچھ فرماتا ہے حضور اس پر عمل کر کے دکھاتے. لہذا حضور نے قرآن مجید فرقان حمید کو ایک عملی پریکٹیکلی صورت میں پیش کیا اور مسلمانوں کو ایک تہذیب دی. آپ اگر میری بات کا یقین کریں تو میں آپ سے گزارش کروں، اگر دنیا بھر کے مسلمان اس اسلامی آداب پہ عمل کر لیں جو اسلامی آداب، اسلامی طور طریقے، اسلامی تہذیب اللہ اور رسول نے دی ہے، تو آپ یقین جانیں ساری دنیا کے مسلمان کافروں کے ساتھ رہنے کے باوجود کافروں سے ایسے علیحدہ محسوس کیے جائیں گے جیسے سیاہی سے سفیدی کو علیحدہ محسوس کیا جاتا ہے. جیسے ایک کالی چیز ہو اور ایک سفید چیز ہو، جس طرح سفید چیز، سفید رنگ سیاہ رنگ سے علیحدہ پہچان لیا جاتا ہے، اگر مسلمان قوم، پوری امت اگر اسی اسلامی تہذیب پر عمل کرے تو اپنی یونیک تہذیب کی روشنی میں ساری مسلم دنیا، ساری غیر مسلم دنیا سے ایسے ہی جدا ڈائیگنوز کر لی جائے گی جیسے سیاہی الگ ہو جاتی ہے، سفیدی الگ ہو جاتی ہے. آج دنیا میں ہم مسلمانوں کی ایک سمجھ لیجئے کہ ایک کیفیت زوال ہے کہ ہم نے اپنی تہذیب چھوڑ دی، اپنی تہذیب چھوڑ دی. ہم مسلمانوں کی پوری ایک تہذیب ہے، آداب ہیں ہمارے، ایک ایک چیز کو قرآن و حدیث فوکس کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو. میں آپ کے سامنے اگر وقت نے اجازت دی، خدا نے توفیق دی، تو کم سے کم تین خاص عنوانات کے تحت آپ کو اسلامی آداب جن کا سیکھنا بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، استاد کے لیے، شاگرد کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے. ہم ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا خاندان جبھی بنا سکیں گے جب ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے کریں گے. منمانیاں کرتے رہیں گے کبھی بھی ایک اچھا معاشرہ، اچھا خاندان نہیں بنے گا. معاشرہ بنانے میں، خاندان بنانے میں ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا.
چلے معاشرہ بڑا ہو جائے گا، لوگ سوچیں گے کہ ہم 50 آدمی کر لیں گے، 5 کروڑ آدمی کو عمل کون کروائے گا؟ آپ شروع تو کریں، آپ شروع تو کریں۔ کسی عقل مند کا کہنا ہے کہ بڑے سے بڑا سفر ہمیشہ پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا سفر ہمیشہ پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ آپ شروع تو کریں۔ اگر آپ پورے معاشرے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے تو اپنے خاندان کی ذمہ داری تو آپ کے اوپر ہے نا۔ ایک باپ کی ذمہ داری تو ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ آج معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں، اگر ان کا صحیح معنوں میں جائزہ لیا جائے تو بنیاد یہ بنتی ہے کہ ان بچوں کی بچپن میں والدین نے صحیح تربیت نہیں کی۔ چور ماں کے پیٹ سے چور پیدا نہیں ہوتا، ڈاکو ماں کے پیٹ سے ڈاکو پیدا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے جس بری موت کا شکار یہ ڈاکو اور چور اور لٹیرے ہوتے ہیں، کبھی افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ ایسا نہ کرتے تو اس نتیجے کو نہیں پہنچتے، کاش یہ مسلمان تھے، مسلمان ہیں، اگر ان کی اچھی تربیت ہو گئی ہوتی تو یہ ڈاکہ ڈال کر آج اس نتیجے کو نہیں پہنچتے جس نتیجے کو یہ پہنچے کہ ہر ایک نفرت کر رہا ہے۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو 50 آدمی پہنچ گئے اس کو اٹھا کے ایمبولینس میں ڈالنے کے لیے، اور کوئی ایسا ہے جس کو ہر ایک جوتے مار رہا ہے، ہر ایک تھوک رہا ہے، ہر ایک اس پر ہاتھ صاف کر رہا ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک وہ بندہ انتقال کر گیا جس کو کاندھا دینے کے لیے 1000 آدمی انتظار میں ہے کہ میں کاندھا دوں، اور کوئی ایسی موت مر گیا ہے، وہ بھی مسلمان، لیکن ایسی موت مر گیا کہ کوئی اس کو پوچھنا تک گوارا نہیں کر رہا۔ کوئی آگ لگا دیتا ہے، حالانکہ یہ غیر شرعی ہے، کوئی آگ لگا دیتا ہے، کوئی اس پر تھوکتا ہے، کوئی گندگی ڈالتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے اگر اس کی تربیت صحیح ہو گئی ہوتی، اگر توجہ کر لی گئی ہوتی، اگر ماں باپ نے اپنا تھوڑا وقت ان بچوں کو دے دیا ہوتا، اگر ماں باپ ان بچوں کو جب یہ شعور کے لیول پر پہنچے تھے، اگر اپنے ساتھ باپ یا بڑا بھائی یا چاچا یا ماما اس کی انگلی پکڑ کر اس کو مسجد میں پہلے سے لے آتا تاکہ وہ سنتا کہ دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ آج جو بچے مسجد نہیں آتے کل وہی مسجد سے دور رہ جاتے۔ آپ بچپن میں جو اس کو تعلیم دیں گے بڑے ہو کر وہ وہی کرے گا۔ لہٰذا وہ والدین قابل قدر ہیں جو اپنے ساتھ اپنے باشعور بچوں کو، عقل مند بچوں کو جو عقل کے سٹیج پر پہنچ گئے 8 سال 10 سال یا اس سے اوپر، ان کو اپنے ساتھ مسجدوں میں یا ایسے مجمعوں میں لے کر جاتے ہیں جہاں دین کی باتیں سیکھی جاتی۔ بہت مرتبہ جو بات ماں باپ نہیں سمجھا پاتے وہ مسجد کے مولوی صاحب سمجھا دیتے۔ بہت بار جو آپ سے وہ نہیں سمجھ پاتا اپنے استاد سے سمجھ لیتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی خرابیوں میں ایک بہت بڑا ہاتھ والدین کا ہے۔ نہ وہ خود سیکھتے ہیں نہ بچوں کو سکھاتے، نہ وہ خود سمجھتے ہیں نہ بچوں کو سمجھاتے۔ حالانکہ قرآن تو ایک بحر ناپیدا کنار سمندر ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے صرف 3 گوشوں پر اختصاراً بہت سلائٹلی آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، معاف کرنا سکھلائیں، جس کو آج سیویلائز دنیا کہتی ہے بیئر اینڈ ٹالرنس، ان کی اصطلاح ہے یہ۔ اس پر وہ سیشنز کرواتے ہیں، اس کے اوپر وہ ورکشاپس کرواتے ہیں۔ بیئر اینڈ ٹالرنس، برداشت کرنا اور معاف کر دینا۔ یہ کام تو 14 صدیاں پہلے میرے نبی قرآن کی صورت میں دے کے جا چکے اور اپنی ذات کے ذریعے سے اس کا عملی نمونہ 63 سال تک پیش کرتے رہے۔ I am not going to say just for 23 years. I am saying to you 63 years. 63 سال میرے نبی کی زندگی 63 سال ہے۔
بچپن سے حضور بیئر اینڈ ٹالرنس، برداشت کرو، معاف کر دو. خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، بتائیں کہ اللہ اس کو کتنا پسند کرتا. اس مقام پہ بھی اللہ نے فرمایا جہاں کسی نے کسی کو ظلماً قتل کر دیا، اللہ پہلے یہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، دانت کا بدلہ دانت، کان کا بدلہ کان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، جان کا بدلہ جان. اے لوگو، جان کے بدلے جان لینے میں یا دانت کے بدلے دانت لینے میں بدلے میں تمہارے لیے زندگی ہے. اگر تم سمجھو یہ معاشرے کی زندگی ہے کہ بدلہ لیا جائے اور بدلہ دیا جائے، لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، معاف کر دو. اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے نبی معاف کرنا اختیار کیجئے، خذ العفو، اے حبیب معاف کرنا اختیار کیجئے. یعنی اے رسول آپ تو معاف کرنے والے ہیں، ہمیشہ معاف کرتے ہیں، جانی دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں. اس عمل کو ہمیشہ آپ انجام دیتے رہیے جیسے آپ انجام دے رہے ہیں. خذ العفو، معاف کرنا اختیار کیجئے. تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور خود کو بھی. آج ایک مینیجر سے اس کا پیون، اس کا گیٹ کیپر، اس کا امپلائی وہ گھبراتا. ایک پرنسپل سے اس کا بوڑھا پیون ڈرتا ہے کہ اگر میرے کانپتے ہاتھ سے اگر گلاس آگے پیچھے ہو گیا اور گر گیا تو مجھے گالیاں بھی سننی پڑیں گی. معاف کرنا نہیں ہے. اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے نتیجے میں عمر فاروق اعظم جیسی شخصیت جو جلال سے عبارت ہے وہ معاف کر دیا کرتے تھے. صحابہ جو گھوڑا آگے نکل گیا اس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا. اسلام لانے سے پہلے جو لوگ ریس لگاتے وقت کسی کا گھوڑا جیت گیا اور کسی کا گھوڑا ہار گیا، اس بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے سالوں جنگ کرتے تھے. یہ دو قبیلے اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے عرب کے اوس اور خزرج صرف اس بنیاد پر کئی سال تک لڑتے رہے. ادھر کے بھی نوجوان مارے جاتے رہے، ادھر کے بھی نوجوان مارے جاتے رہے. عورتیں بیوہ ہوتی رہی، بہنیں بھائیوں کو ترستی رہی، بچے اپنے باپ کو روتے رہے، مائیں اپنی اولادوں کو روتی رہی، صرف اس بنیاد پر کہ ریس لگی تھی اور ایک قبیلہ جیت گیا اور دوسرا قبیلہ ہار گیا. اس بنیاد پر جنگ چھڑی، کئی سالوں تک یہ جنگ چلتی رہی. اور انہی لوگوں کو جب اللہ کے رسول نے اسلام دیا، ان کا تزکیہ کیا، ان کی تربیت کی، ان کو آداب سکھلائے، تو یہی لوگ جو گھوڑا آگے نکل جانے کو برداشت نہیں کر کے سالوں لڑتے اور ایک دوسرے کو کاٹتے تھے، یہی لوگ اگر کسی کی ٹھوکر لگ جاتی، کسی سے چوٹ لگ جاتی یا کوئی سخت بات بول دیتا تو یہی کہتے جا میں نے تجھے خدا کے نام پہ معاف کیا. یہ سیکھنے سے آتا ہے، محنت سے آتا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں اللہ کے خاص جن کو اللہ اس طبیعت پر پیدا کرتا ہے، وہ بائی برتھ ایسے ہوتے ہیں اور اکثر لوگوں کو اس پر محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ کی توفیق سے پھر وہ چیز حاصل ہو جاتی. تو معاف کرنا سکھائیں. یہ نہیں ہو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اس نے گالی دی تو بڑی گالی سنے گا، اس نے ہاتھ مارا ہے تو دو ہاتھ کھائے گا. نہیں، اپنی ذات کے لیے اللہ نے، اللہ کے حبیب نے ہمیشہ معاف کرنا سکھایا ہے. حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی اللہ کریم فرماتا ہے لوگوں تمہارے دشمنوں پر بھی ظلم نہ ہونے پائے تمہاری طرف سے. جنگ میں بھی یہ جائز نہیں کہ جو چاہو کرو. جنگ میں بھی یہ جائز نہیں کہ جو چاہو کرو. نہیں، اسلام نے سکھایا ہے جنگ میں بھی ادب اور دائرے کے اندر رہنا ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں کئی مقام پہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، ان اللہ لا يحب المعتدین، ان اللہ لا يحب المعتدین. بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا.
مسلمانوں حد سے باہر نہیں نکلنا، حد کے اندر رہنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کمزوروں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بیماروں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، جو فصلیں لگی ہوئی ہیں ان فصلوں کو خراب نہیں کرنا، جو پانی کے چشمے اور کنویں ہیں ان میں زہر نہ ملانا، ان کو خراب نہ کرنا، جو باغ لگے ہیں ان باغوں کو برباد نہ کرنا، جو درخت لگے ہیں ان درختوں کو نہ کاٹنا۔ پوری تہذیب جنگ کی بھی قرآن سکھاتا ہے، اور قرآن کا فرمان اور رحمان کا حبیب حبیب الرحمان سکھلاتے، پوری تہذیب سکھلاتے۔ وہاں بھی ضبط کرنا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں لڑنا، اپنے نفس کے لیے نہیں لڑنا، اپنے لیے، اپنے غصے میں، اپنے جذبات میں، اپنے جوش میں نہیں لڑنا۔ اس جوش میں بھی ہوش سلامت رکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے منہ پر شریعت کی لگام ہے، ہمارے وجود پر شریعت کی حکمرانی ہے، تو میدان جنگ میں بھی اپنے آپ کو دائرے کے اندر رکھنا، دائرے سے باہر نہیں نکلنا، برداشت، معاف کرنا۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بہت بنیادی بات ہے، بہت بنیادی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، نیکی اور بدی یہ برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں فرق ہے اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ بھلائی الگ چیز ہے، اس کے اپنے درجے ہیں، اپنے مرتبے، برائی الگ چیز ہے، اس کے اپنے مقامات ہیں، اس کے اپنے درجے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ بتانے کا مقصد ہے کہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہے، یہ بتانے کا مقصد ہے اے مومنو بھلائی کو اختیار کرو، برائی کو چھوڑ دو۔ اور آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، اے سننے والے، اے ایماندار، تو برائی کو بھلائی سے ٹال دے، برائی کو بھلائی سے دور کر، ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو تو بھلائی کر، جبکہ اس کا معاملہ تیری ذات کے ساتھ ہو، تو اس کے ساتھ خیرخواہی کر۔ اگر وہ برائی سے تیرا سامنا کر رہا ہے تو بھلائی سے سامنا کر۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تیرے اور اس برائی کرنے والے کے درمیان اگر دشمنی ہوگی، اگر تیرے اور اس برائی کرنے والے کے درمیان دشمنی ہوگی اور تو کرے گا وہ جو ہم تجھے بتا رہے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے بلکہ تو برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دے گا، اگر تو ہماری اس بات پہ عمل کرے گا کأنہ ولی حمیم، تو تو دیکھے گا کہ جو تیرا دشمن تھا وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا، وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ اور ہمیں یہ بات اللہ کے نبی کی زندگی میں بکثرت نظر آتی، بکثرت نظر آتی۔ برائی کی، سرکار نے بھلائی کی۔ آج معاشرے میں خرابیاں بڑھ کیوں رہی ہیں؟ بڑھ کیوں رہی؟ اس لیے کہ کوئی بھی ختم کرنے کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ اس نے مجھے اپنی بچی کی شادی میں صرف مجھے پوچھا اور میرے گھر والوں کو نہیں پوچھا، میں جب کروں گا تو میں اس کو بھی نہیں پوچھوں گا پورے خاندان میں سے، تو یہ برائی ختم کیسے ہوگی؟ اس نے تو ایک برائی کر دی، اگر اس نے جان بوجھ کے دشمنی نکالی کہ میں اپنی بھابھی کو دعوت نہیں دوں گا، اس سے میری لڑائی ہے، بھائی کو بلاؤں گا، تو ادھر بھائی نے کیا کیا کہ اس نے بھائی کو بھی نہیں پوچھا یا گیا ہی نہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ برائی ختم کیسے ہوگی؟ اس نے اگر ایک بیج ڈالا تھا برائی کا
تو آپ نے اور کئی بیج بو دیے برائی کے، تو معاشرے میں پھر بھلائی کیسے آئے گی؟ بھلائی کیسے آئے گی؟ ہر ایک اگر کیکڑ کے درخت لگائے گا تو پھر یہ چمنستان کیسے بنے گی دنیا، اور باغ و بہار کیسے بنے گی؟ اگر ہر ایک کیکڑ کا درخت لگائے گا اور کانٹے کے درخت، ببول کے درخت لگائے گا تو اس نے تو ایک برائی کی، اس نے بھی برائی کر دی لوٹ کر۔ اب یہ برائی یہاں ختم نہیں ہوگی میرے دوست، یہ برائی اور بڑھے گی، یہ برائی اور بڑھے گی۔ اگر اس نے جو برائی کی تھی یہ اس کے نتیجے میں بھلائی کرتا چلا جاتا، اس سے محبت سے بات کرتا، تو شاید اس کو غیرت آتی کہ میں نے واقعی غلط کیا، میں نے غلط کیا، مجھے نہیں چاہیے تھا کہ میں ایسا کرتا، میں نے غلط کیا۔ یہی تو اللہ فرما رہا ہے، یہی تو اللہ فرما رہا، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دور کر۔ آپ ہی بتائیے، آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا، کوئی کپڑا ناپاک ہے، تو کیا ناپاک پانی سے دھونے سے وہ ناپاک کپڑا پاک ہو جائے گا؟ آپ بتائیے، ایک کپڑا ناپاک ہے، اس ناپاک کپڑے کو پاک کرنا ہے تو کیا ناپاک پانی سے پاک ہوگا؟ کس سے پاک ہوگا؟ پاک پانی سے پاک ہوگا۔ اینٹ کا جواب پتھر، یہ وہاں ہوتا ہے جہاں بات خدا کے دین کی آئے۔ جب کوئی خدا کے دین پہ اینٹ پھینکے تو وہاں پتھر پھینکا جائے گا، وہاں جواب بڑھ کے دیا جائے گا۔ لیکن جہاں بات اپنی ذات کی ہے کہ اس نے مجھے دکھ پہنچایا، مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے ذلیل کیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، اللہ کے نام پہ معاف کرتا، اس نے سب کو دیا، مجھے نہیں دیا، چلو کوئی بات نہیں، جب اللہ مجھے دے گا تو میں اس کو بڑھا کے دوں گا، اس کو میں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میرے بھائی ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے لیے رہنما، ہمارے لیے قائد ہمارا قرآن ہے اور نبی پاک کا فرمان ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارا قائد۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا سن، جو تجھے محروم کرے تو اس کو دے، آتی من حرمکا، جو تجھے محروم کرے کہ لوگوں کو دے رہا ہے تجھ کو ہی نہیں دے رہا، یا ہے اور تجھے دینا چاہیے لیکن نہیں دے رہا، تو فرمایا کہ تو بھی ایسا مت کرنا، تو ایسا مت کرنا۔ جب اللہ تجھے اس مقام پہ رکھے کہ تو دے سکے تو جس نے تجھے محروم کیا اور نہیں دیا تو اس کو دینا، تو اس کو دینا۔ حضور کی زندگی میں اس کی مثالیں بھری ہوئی ہیں۔ آتی من حرمکا، جو تجھے محروم کرے تو دے، سل من قطعکا، جو تجھ سے رشتہ داری کاٹے تو تو رشتہ داری جوڑ، تو رشتہ داری جوڑ۔ وہ چاہتا ہے کہ رشتہ داری کاٹ دے، وہ چاہتا ہے کہ تجھ سے نہ ملے، اور اس سے ملنے میں شریعت کی کوئی برائی نہیں ہے، شریعت کا کوئی نقصان نہیں ہے، صرف آپس کی جنگ ہے، تو وہ اگر تجھ سے رشتہ داری کاٹ رہا ہے، اے میرے مومن تو اس سے اپنی رشتہ داری کو جوڑ، تو رشتہ داری کو جوڑ۔ بہن نہیں چاہتی ملنا، بھائی نے بھی چھوڑ دیا، ماں ملنا چاہتی ہے، بیٹے نے چھوڑ دیا، بھائی ملنا چاہتا ہے، بھائی نے چھوڑ دیا، مل سل من قطعک۔ اور آگے فرمایا جو تجھ پر ظلم کرے، تو کیا فرمایا؟ تو بڑھ کے ظلم کر نہ، فرمایا واعف من ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو معاف کر دے، معاف کر دے۔ وہی بات جو قرآن کہہ رہا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اس پہ بندہ عمل تو کر کے دیکھے کہ برائی کو بھلائی سے دور کر،
اس نے برائی کی تو بھلائی کر. اس نے تجھے دیکھ کے منہ گھمایا، جب کبھی وہ تجھے ملے تو تو منہ نہ گھمانا، محبت سے مسکرانا، تاکہ اس کو احساس ہو کہ تیرے دل میں اس کے لیے برائی نہیں ہے. اپنے دل کو صاف رکھ. اس چھوٹے سے دل کو برائیوں کی آماج کا بنا کے بوجھ لے کے کیوں گھومتا ہے؟ اس کو صاف رکھ، اس دل کو صاف رکھ. اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن اس کو دے گا جو صاف ستھرا دل لے کر مولا کی بارگاہ میں آئے گا. دل صاف رکھ. جو تجھے محروم کرے تو دے، جو تجھ سے رشتہ داری توڑے تو جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے تو معاف کر دے. بتائیے اگر اس پر بندہ مومن عمل کرے تو معاشرے کی وہی کیفیت ہوگی جو ابھی ہے، یا اس سے بہتر ہوگی؟ بہتر ہوگی، بہتر ہو. معاف کرنا ہماری زندگی سے نکل گیا ہے. اگر ادارے میں کوئی ماتحت ہے، جونیئر ہے، تو اس کو سینئر سے ڈر ہے کہ گالی بک دے گا، یہ باتیں سنا دے گا. ایک غریب بوڑھا اپنے گھر کی کفالت کرنے کے لیے بڑھاپے میں چائے بنانے کی خدمت پر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یا کسی ادارے میں ہے، وہ ڈرتا ہے کہ اگر کچھ مسئلہ ہو گیا تو میرے بیٹے کی عمر کا ہے مینیجر، میرے بیٹے کی عمر کا ہے فورمین، میرے بیٹے کی عمر کا ہے سپروائزر، یہ میری عمر کا بھی خیال نہیں کرے گا اور میری سفید داڑھی کی بھی خیال نہیں کرے گا. یہ مجھے گالی بھی دے سکتا ہے، مجھے دھکے بھی دے سکتا ہے، مجھے کمپنی سے نکال بھی سکتا ہے. وہ ڈر رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے. حالانکہ اللہ کے حبیب نے جو مومن کی تعریف کی ہے تو ایک جگہ پہ یہ تعریف کی ہے کہ مومن وہ بندہ ہوتا ہے جس کے لیے لوگوں کے دل میں اس کے برے ارادے کا ڈر نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ برا کرے گا. وہ اس بندے سے مطمئن رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ برا نہیں کرے گا، غلط نہیں کرے گا. اگر غلطی ہو بھی جائے گی تو یہ غلط نہیں کرے گا. اللہ کے نبی کی زندگی کی ایک مثال لے لیجئے اس نقطے پر کہ معاف کرنا سکھائیں، اولاد کو بھی معاف کرنا سکھائیں. خود کریں گے تو اولاد دیکھے گی، خود کریں گے تو اولاد دیکھے گی، دیکھ کے سیکھے گی. معاف کرنا. اب کسی کی ٹھوکر لگ گئی تو ضروری ہے کیا کہ اس کی طرف گھور کے دیکھا جائے، پھر وہ ایکسکیوز کرے غلطی ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ کہیں جا میں نے معاف کیا. ضروری ہے کیا؟ ہاں اگر فطری طور پر اچانک ایسا ہو گیا تو الگ بات، لیکن یہ امپریشن دینا کہ تجھ سے مجھے تکلیف پہنچی، ایکسکیوز کروانا، یہ تو ٹھیک نہیں. اگر آپ نے معاف کرنا تھا تو آپ ویسے ہی معاف کر دیتے، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں. اس کو بھی پتا چل گیا کہ آپ کو چوٹ لگی ہے اور وہ بھی اپنے اندر شرمندہ ہو گیا، لیکن مزید اس کو دیکھ کے شرمندہ تو مت کرو، مزید اس کو دیکھ کے شرمندہ تو مت کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام برائی کا بدلہ بھلائی سے، برائی کا بدلہ بھلائی سے، اور اس نقطے پر میرے نبی نے کافروں کو مسلمان کر لیا. ایک دو نہیں، کافروں کو مسلمان کیا، صرف اپنے معاف کرنے کے انداز سے، معاف کرنے کے انداز سے، صرف معاف کرنے کے انداز سے. سرداروں کو اللہ کے نبی نے موٹیویٹ کر لیا. ابو سفیان جب مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اپنے قبیلے کے سردار تھے. جتنی بھی جنگ ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کافروں نے مسلمانوں سے لڑی، تمام جنگوں میں سب سے نمایاں کردار ابو سفیان کا ہوتا تھا. At that time he was the HOD, he was the head of the department. اس وقت
جتنی جنگیں کافروں نے مسلمانوں سے لڑی سب میں سردار، سربراہ اور بڑا کردار ابو سفیان کا ہوتا تھا. لیکن جانتے ہیں اس دشمنی کے باوجود ان کی سگی بیٹی حضرت ام حبیبہ ان کی سگی بیٹی کے لیے جب حضور کا رشتہ مانگا گیا، ایک طرف باپ ہے جو اللہ کے نبی کا سخت دشمن، کوئی تکلیف ایسی نہیں جو کافروں کی طرف سے حضور کو پہنچی ہو اور اس میں ابو سفیان کا کردار نہ ہو، ایسا نہیں تھا. اتنے سخت دشمن اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے ابو سفیان، لیکن اس وقت بھی جب ان کی سگی بیٹی کا رشتہ اللہ کے نبی میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگا گیا، حضرت ابو سفیان کی بیٹی کا رشتہ مانگا گیا، تو میرے نبی نے ان کے باپ کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، بلکہ باپ کے کٹر دشمن ہونے کے باوجود میرے نبی نے ان کی بیٹی کو اپنی بیوی ہونے کا شرف عطا فرما دیا. اور دنیا کے کمینے مرد جو کردار ادا کرتے ہیں کہ باپ کا بدلہ بیٹی کو گھر میں لا کے لیتے ہیں تاکہ بیٹی کو تکلیف پہنچا کے باپ سے بدلہ لیا جائے، سبحان اللہ، میرے نبی ان تمام جذبات سے پاک تھے. میرے نبی نے ان کو اپنے نکاح کے شرف میں آ کر کے انہیں ساری کائنات کے مومنوں کی ماں کا درجہ عطا فرما دیا. مومنوں کی ماں کا درجہ عطا فرما دیا. کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، تکلیف ہونے نہیں دی کبھی. حالانکہ شادی ہونے کے بعد بھی ایک عرصے تک ابو سفیان کافر تھے، شادی ہونے کے بعد بھی ایک عرصے تک ابو سفیان کافر تھے، لیکن میرے رسول نے کبھی بھی ان کی بیٹی کو ان کے باپ کی وجہ سے تکلیف نہیں دی. ادفع باللتی ہی احسن، اے حبیب اپنے ماننے والے کو پیغام دے دے کہ لوگوں برائی کا بدلہ کس سے دیا کرو؟ زور سے بولیے، برائی کا بدلہ بھلائی سے. کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص کہ اس کی اور تیرے درمیان دشمنی تھی، تیرے اس انداز سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بندہ جو تیرا دشمن تھا تیری اس ادا کے نتیجے میں تیرا گہرا دوست بن جائے گا. اور یہی ہوا، میرے نبی نے جب اس برائی کا بدلہ اس بھلائی سے دیا تو ابو سفیان جو کافروں کے سردار اور تمام جنگوں کے ماسٹر مائنڈ تھے، حضور کی ان اداؤں کو دیکھ کر ابو سفیان نے کفر چھوڑا اور مصطفیٰ کے سچے غلاموں میں شامل ہو گئے. سچے غلاموں میں شامل، مسلمان ہو گئے. پھر اسلام کے لیے لڑتے ہوئے اپنی ایک آنکھ وہ اسلام پہ قربان کر دی. پھر دوسری جنگ میں گئے تو دوسری آنکھ بھی اسلام پر قربان کر دی. یہ حضور کی اس ادا کا نتیجہ تھا کہ کافر سردار مسلمان ہو گئے. کافر سردار مسلمان، جو تیرے ساتھ برائی کرے بھلائی کر. عبداللہ ابن سلول منافقوں کا سردار، کیا تکلیف اس نے چھوڑی جو حضور کو نہ پہنچائی ہو. مکے میں حضور کافر سرداروں سے تنگ تھے، مدینے میں اس منافق سے تنگ تھے. ہر موقع پہ حضور کو تکلیف دی، ہر موقع پر تکلیف دی.
جنگ کے موقع پر حضور کو تکلیف دی، اپنے لوگوں کو لے کر سائیڈ ہو گیا۔ جب ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے کئی لوگوں کو لے کر حضور کے ساتھ جانے سے وہ علیحدہ ہو گیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب ایک ایک بندہ قیمتی ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ مر گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ اس کا نام بھی ٹھیک طریقے سے لینا گوارا نہیں کرتے۔ لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بیٹے جو مسلمان تھے، باپ منافقوں کا سردار اور بیٹا نبی پر جان قربان کرنے والا، یہ حضور کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا اور میں جانتا ہوں میرے باپ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی گزارش لے کر آیا ہوں، اگر آپ قبول فرما لیں۔ میں آپ سے گزارش یہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر آپ اپنا کرتا شریف، جو کرتا آپ نے استعمال کیا ہوا ہے، اگر وہ کرتا مبارک آپ مجھے دے دیں تو اس کرتے مبارک کو میں اپنے باپ کا کفن بنا کر باپ کو اس میں لپیٹ کر کے اپنے اس کی قبر میں ڈالنا چاہتا ہوں، آپ اپنا کرتا دے دیں گے؟ کتنا پاک دل اللہ نے میرے محبوب کا بنایا تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی برائی کو سامنے رکھتے ہوئے سخت جملے نہیں کہے، بیٹے کو شرمندہ نہیں کیا باپ کی وجہ سے کہ تیرے باپ نے تجھے پتا ہے کیا 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 اور رلا دیا ہے مجھ کو، میں آنسوؤں سے رویا ہوں اس کی حرکتوں پر، دل دکھا ہے میرا۔ نہیں، بیٹے کو شرمندہ نہیں کیا۔ میرے نبی نے بیٹے کی فرمائش پر اپنا استعمال شدہ کرتا بھی اس بیٹے کی خوشی کے لیے عنایت فرما دی۔ پھر بیٹے نے کہا آپ میرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس بیٹے کی خوشی کے لیے، اس بیٹے کی خوشی کے لیے جو مسلمان ہے، فرمایا میں تیار ہوں۔ عمر فاروق اعظم نے روکا، یا رسول اللہ آپ اس منافق کے لیے دعا کریں گے؟ آپ نہ کریں، اس بے غیرت نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا بہت زیادہ کیا اس نے، آپ اس کے لیے دعا نہ کریں یا رسول اللہ۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا۔ پھر رب کا حکم آیا، اے حبیب آپ اس کے لیے دعا نہ کریں، آپ اس کے لیے دعا نہ کریں، آپ تو اپنی مہربانی سے جا رہے ہیں، لیکن اے حبیب جس نے آپ کو ستایا ہو آپ اس پر مہربانی نہ کریں، اس لیے کہ جس نے آپ کو تکلیف دی خدا بھی اس کو ناپسند کرتا ہے، خدا آپ کو منع کر رہا ہے، نہ اس کی قبر پر کبھی کھڑے ہوں گے آپ، نہ کبھی اس کے لیے دعا کریں گے آپ۔ خدا نے منع کیا تو حضور رکے، ورنہ جا رہے تھے۔ ادفع باللتی ہی احسن، یہ ایک چیز بھی اگر ہماری زندگی میں داخل ہو جائے، معاف کرنا، اپنی ذات کے لیے معاف کرنا، اپنی ذات کے لیے معاف کر دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی یہی کرتے رہے اور اپنے صحابہ کو اسی پر تیار کرتے رہے، صحابہ کو بنا دیا، سبحان اللہ بنا دیا، ہر صحابی کو میرے رسول نے بنا دیا، اعلیٰ نمونہ بنا دیا، تربیت کا شاہکار بنا دیا۔ جو ذرا سی بات پر تلوار نیام سے باہر کھینچ لیتے تھے، میرے رسول نے ان کو فرمایا سنو، یہ جو نیزے کی نوک ہے نا، نیزے کی نوک یہ بھی کسی مسلمان کی طرف نہیں ہونا چاہیے، نیزہ یوں نہیں رکھا کرو، نیزہ یوں رکھا کرو، تلوار کی نوک بھی کسی مسلمان کی طرف کرو گے تو یہ ظلم ہے۔ جو لوگ تلواروں سے گردنیں اڑاتے تھے ذرا سی بات پر، میرے رسول نے ان کو اس بات پہ بھی تیار کر لیا، تلواریں نیام میں ہوں گی اور کسی کی طرف نوک نہیں کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔
نیزے کی انی بھی کسی کی طرف نہ کرنا یہ ظلم ہے. صحابہ اس پر تیار ہو گئے, تیار ہو. عمر فاروق اعظم کا جلال, شیطان بھی پناہ مانگے, شیطان بھی پناہ مانگے. وہ عمر فاروق اعظم, ان کی تربیت اللہ کے رسول نے ایسی کی کہ ایک دن جا رہے تھے, ایک نابینا بندہ بیٹھا تھا, نابینا. عمر فاروق اعظم کو خیال نہیں ہوا, عمر فاروق اعظم کے پیر اس نابینا کو لگے انجانے میں. تو نابینے نے, وہ ویسی ستایا ہوا تھا معاشرے کا, لوگوں کا, تو اس نابینے نے زور سے کہا, نظر نہیں آتا, اندھا ہے کیا؟ عمر فاروق اعظم, آپ نے جلال تو بہت سنا ہوگا, جمال بھی سنو نا. اس نابینے نے کہا نظر نہیں آتا, اندھا ہے کیا؟ تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا مجھے معاف کرنا بھائی, میں اندھا تو نہیں ہوں لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی. اندھا وہ تھا لیکن غلطی سے عمر فاروق اعظم سے پیر لگ گیا. اس نے بہت سخت جملہ کہہ دیا, نظر نہیں آتا, اندھا ہے کیا؟ تو عمر فاروق اعظم نے کہا معاف کرنا بھائی, اندھا تو نہیں ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی. برداشت, تحمل, ادفع باللتی ہی احسن, کہ برائی کو بھلائی سے دور کر, برائی کو بھلائی سے. ہر ایک اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا, ہر ایک اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا تو ساری دنیا میں صرف اینٹ اور پتھر ہی نظر آئیں گے. پھر ادھر سے اینٹ آیا, ادھر سے پتھر گیا, ادھر اینٹ جمع ہو گئے, ادھر پتھر جمع ہو گئے. بناتے رہو, اپنے اپنے گھر بناتے رہو, ساری دنیا میں پھر اینٹ اور پتھر ہی ہوگا. پھر قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے, نبی کا فرمان تو کچھ اور کہہ رہا. معاف کر, معاف کر. میرے رسول نے فرمایا سنو, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا, بڑھے گا. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا, بڑھے گا. فرمایا معاف کرنے سے, معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی. تیسری بات ارشاد فرمائی, تیسری بات ارشاد فرمائی, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے عاجزی کرنے سے, اللہ کے لیے عاجزی کرنے سے ذلت نہیں ہوگی, مرتبہ بڑھے گا. تین باتیں فرمائی. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا, بڑھے گا. معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوگی, بڑھے گی, بڑھے گی. اللہ کے لیے عاجزی کرنے سے ذلت نہیں ہوگی, مرتبہ بڑھے گا, عزت بڑھے گی, وجاہت بڑھے گی. ہم سمجھتے ہیں معاف کر دیں گے تو یہ سمجھے گا میری کمزوری ہے. آپ لوگوں کی سمجھ پر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اللہ کے فرمان پہ جائیں نا, آپ اللہ کے فرمان پہ جائیں. بالخصوص وہ لوگ جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے, جیسے مینیجر ہے, وہ بدلہ لے سکتا ہے, وہ بدلہ لے سکتا ہے. کسی ماتحت نے کوئی سخت بات کر دی, وہ اس سے زیادہ سخت بات کر سکتا ہے, فائر کر سکتا ہے, اس کو فارغ کر سکتا. لیکن اپنی ذات کا بدلہ نہ لے اور معاف کر دے تو سمجھے کہ اس نے حدیث رسول پہ عمل کیا. خدا کی قسم میرے رسول نے فرمایا معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی ہے بلکہ بڑھتی ہے, بڑھتی. ایک بات یہ میں نے گزارش کی, اسلامی آداب میں سے معاف کرنا, معاف کرنا, جس کو ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے, ہمارے معاشرے کو معاف کرنا. والدین بھی توجہ فرمائیں, ایسی باتوں پر بھی اپنے بچوں کو رغیت دیتے ہیں جن باتوں پہ معاف کر دینا چاہیے, جن باتوں پہ معاف کر دینا چاہیے. غلطی سے ہو گئے, چھوٹی بچی ہے, کچھ لا رہی تھی, لاتے وہ چیز گر گئی. ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ چیز آ رہی تھی, بچی لا رہی تھی یا کوئی بڑا لا رہا تھا,
اور بے احتیاطی ہوئی، وہ چیز گر گئی، ٹوٹ گئی، ہم میں سے 90% لوگ اس چیز کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس بندے کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں آئی، ذرا سنبھال کے آپ پیچھے ہو جاؤ، مسئلہ نہیں، کہیں کوئی کانچ تمہیں چبھ نہ جائے، کوئی بات نہیں، ہو گیا جو ہونا تھا، کوئی بات نہیں، آپ کو تو چوٹ نہیں لگی، بس خیر ہے۔ 90% لوگ یہ کام نہیں کرتے، 90% لوگ توڑ دیا، کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا، ہاتھوں میں جان نہیں ہے، شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے، ماں باپ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بیچارے سر جھکا کے سن لیتے، پھر ان کے دل میں یہ بات بیٹھتی ہے، ان کے دل میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ ان کے نزدیک چیزیں اہم ہیں، رشتے اہم نہیں ہیں، ان کے نزدیک چیزیں اہم ہیں، رشتے اہم نہیں۔ اگر میرا باپ مجھ کو کہتا چوٹ تو نہیں لگی، پیچھے ہو جاؤ، کہیں کانچ چبھ نہ جائے، چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہیں، تو یہ تھا رشتہ، یہ رشتہ تھا، وہ اہم آپ نے بتایا کہ بیٹا تو میرے لیے اہم ہے، اور آپ نے پہلی بولا توڑ دیا نا، 10 بار سمجھایا ہے، تو اب کہا جائے گا چیز اہم ہے، رشتہ اہم نہیں۔ 90% لوگ یہی کرتے ہیں، تو معاشرہ پھر صحیح کیسے ہوگا؟ معاشرہ صحیح کیسے ہوگا؟ میں آج آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جس کا تعلق ہر گھر سے ہے، ہر فرد سے ہے، ہر ادارے سے ہے، ہر انسٹیٹیوٹ سے ہے، برداشت کرنا، معاف کرنا۔ دوسری بات جو آج کی محفل میں گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے، اپنے بچوں کو سکھائیں، کتنے بھی بڑے ہو جائیں، کتنے بھی بڑے ہو جائیں، ایک ظالم چیز ہے، بڑی ظالم چیز ہے، بڑی ظالم چیز ہے، اس سے اپنے بچوں کو بچائیں، وہ ہے تکبر۔ تکبر، خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ ظالم کیوں ہے؟ بہت ظالم ہے، بہت ظالم، اس لیے بہت ظالم ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے، اس کے لیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اس کے لیے ہے تکبر، اس کی شان ہے، اس کے لیے ہے بڑائی، اس کی شان ہے، اس کی شان ہے، اور ہم اگر اختیار کریں گے تو ہمارے لیے عیب ہے، یہ ہمارے لیے عیب ہے، یہ بڑی ظالم چیز ہے۔ یہ اللہ ارشاد فرماتا ہے تکبر، تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، اور جو مجھ سے میری چادر لے گا میں اس کو ذلیل کر دوں گا، میں اس کو ذلیل کر دوں گا۔ تکبر میری چادر، میری شان، میری عزت ہے، جو مجھ سے میری چادر لے گا یعنی تکبر کرے گا میں اس کو ذلیل کر دوں گا، ذلیل کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا جو تکبر کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنے والے، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، میں اس سے اچھا، میں اس سے اچھا، میں میرا علم اس سے زیادہ، میری شان اس سے زیادہ، میرا مقام اس سے زیادہ، میری سوچ اس سے زیادہ اچھی، یہ کیا میرے سامنے بیچتے ہیں؟ کچھ نہیں، بس میں۔ خدا کی قسم اللہ کو شرک کے بعد یہ سب سے زیادہ ناپسند ہے، چونکہ یہ بندوں کے لیے ہے ہی نہیں، بندوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ ایسی چیز لے رہے ہیں جو آپ کی ہے نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے۔ وہ کہے گا میں، وہ کہے گا میں، وہ کہے گا ہم، وہ
وہ کہے گا میدان قیامت میں لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، بتاؤ کہ بادشاہت کس کی، کون ہے بادشاہوں کا بادشاہ؟ تو کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ قیامت کے میدان میں بڑے بڑے بادشاہ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، رب فرمائے گا لمن الملک اليوم، بادشاہ کون ہے، کون ہے بادشاہ؟ سب چپ ہوں گے۔ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، ساری بادشاہت ایک غالب خدا کی ہے، بس وہی خدا ہے، وہی مالک، وہی بادشاہ، اس کی شان ہے وہ کہے میں، اس کی شان ہے وہ کہے ہم، اس کی شان ہے وہ کہے میں پاک ہوں، اس کی شان ہے وہ کہے میں سب سے بڑا ہوں، اس کی شان ہے وہ کہے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، اس کی شان ہے وہ کہے سب میرے آگے جھکتے ہیں، میں کسی کے آگے نہیں جھکتا، اس کی شان ہے وہ کہے سب میری بارگاہ میں جواب دیں گے، میں کسی کی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، یہ اس کی شان۔ تو خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں، بیٹا عاجزی، عاجزی، میں یہ نہیں، اس لیے کہ ہر بڑے پہ کوئی بڑا دنیا میں ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا علم والا ہے، لہذا ہمیشہ عاجزی اختیار کرنا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بڑا، دوسروں سے بڑا بڑا وہ نہیں سمجھتا، تو ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا، اللہ عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتا۔ تو بچوں کو یہ سکھائیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ قرآن کیا کہتا؟ سبحان اللہ العظیم، قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ قرآن کہتا ہے اے سننے والے زمین پر اکڑ کر مت چل، چونکہ جس میں تکبر ہوتا ہے نا، تکبر کا تعلق دل سے ہے، عاجزی کا تعلق دل سے ہے، خدا کے خوف کا تعلق دل سے ہے، خدا کی محبت کا تعلق دل سے ہے۔ یہ جو چھوٹا سا اندر ایک آلہ لگا ہوا ہے نا، یہ آلہ پورے وجود کا کنٹرول روم ہے، یہ دس از دا کنٹرول روم آف دی انٹائر باڈی، پورے وجود کا یہ کنٹرول روم ہے، یہ ادھر ہی پیدا ہوتا ہے، اچھائی بھی یہی پیدا ہوتی ہے، برائی بھی یہی پیدا ہوتی ہے، تو یہاں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تو جو تکبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کی چال بھی بدل جاتی ہے، کیونکہ کنٹرول روم کے اندر جو چیز ہوگی تو پوری باڈی کو وہی چیز سپلائی ہوگی، پوری باڈی کو وہی۔ جو پاور پلانٹ ہوتا ہے تو پاور پلانٹ میں جو چیز بن رہی ہوتی ہے وہیں سے پاور سپلائی پورے علاقے کو اور حصے کو ہو رہی ہوتی، یہ پاور پلانٹ ہے، کنٹرول روم ہے۔ عاجزی ہوگی تو پورے وجود میں عاجزی ہوگی، اس کی باتوں میں، اس کے انداز میں، اس کے خیالات میں، اس کی سوچوں میں، اس کی لکھائی میں، اس کی ملاقات میں، اس کے بیٹھنے میں، اس کے چلنے میں، ہر جگہ عاجزی ہوگی۔ وہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈرے گا، میں کیا ہوں، میری ابتدا پانی کا ایک گندا قطرہ، میری انتہا گلی سڑی ہڈیاں اور مٹی کا برادہ، ان دونوں کے بیچ پیٹ کے اندر گندگی، کان کے اندر گندگی، ناک کے اندر گندگی، آنکھ میں کیچڑ، منہ نہ دھوؤں تو منہ میں بدبو، سر میں کنگھا اور تیل نہ کروں تو سر میں جوئیں، نہ نہاؤں تو جسم سے بدبو، پورے وجود میں سڑان کی بو پیدا ہو جائے، اس کے بعد تکبر، چھی 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 چھی، توبہ
توبہ میری توبہ، ابھی سینٹ لگا کے آیا ہوں نا، تھوڑی دیر گزر جائے تو سینٹ کی خوشبو دور چلی جائے گی، بدبو اٹھے گی۔ ایک بزرگ تھے، جا رہے تھے تو ایک وزیر، پرانے زمانے کا جو وزیر اور بادشاہ ہوتے تھے، تو ایک وزیر گزرا ان کے سامنے سے، تو بزرگ نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد کوئی نوٹس نہیں لیا، یعنی کوئی پروٹوکول نہیں دیا، بزرگ نے کوئی پروٹوکول نہیں دیا، تو وہ جاتے جاتے واپس آیا، گھوڑے پہ تھا، بزرگ پیدل تھے، تکبر میں بھرا ہوا واپس آیا۔ وہ سامنے آ کے بولا کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے دیکھا نہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے تجھے دیکھ لیا۔ اچھا، آپ نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا؟ کہا دیکھا۔ تو آپ نے میری تعظیم نہیں کی؟ فرمایا کس چیز کی تعظیم تیری؟ کس چیز کی تعظیم؟ کہا وزیر ہوں۔ کہا تو جانتا ہے تو کیا ہے؟ تیری پیدائش پانی کے گندے قطرے سے ہوئی ہے۔ اوقات بتاؤں تیری پیدائش پانی کے گندے قطرے سے ہوئی ہے، تیری ابتدا پانی کا گندا قطرہ اور تیری انتہا گلی سڑی ہڈیوں کا چورا اور برادہ، وہ ابتدا یہ انتہا، اور ان دونوں کے بیچ میں تو اپنے پیٹ میں غلاظت لے کے گھوم رہا ہے۔ سمجھا؟ یہ تیری اوقات ہے، اور تکبر کرتا ہے جو اتنی گند سے عبارت ہو، گند سے، ابتدا گندی انتہا خراب، اور ان دونوں کے بیچ پیٹ میں گند لے کے گھوم رہا ہے، گند لے کے گھوم رہا، پھر تیرے یہ نخرے کہ تیری تعظیم کی جائے، تیری؟ فرمایا یہ تیری اوقات ہے۔ اتنا ارشاد فرمایا، وہ خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ تکبر کرنے والا اوقات بھول جاتا ہے، اکڑ کر چلنے والا تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو تو ہاسپٹل میں کراہتا ہوا اور لوگوں کی مدد مانگتا ہوا کہ مجھے تھوڑا وہاں تک پہنچا دے، مجھے وہاں تک اٹھا دے۔ کس بات پہ تکبر ہے؟ مال ہے ہمیشہ تھوڑی رہے گا، اگر تیرے پیچھے مال رہ بھی گیا تو تو ہمیشہ تھوڑی رہے گا۔ مال تو قارون کے پاس بھی تھا، مال تو شداد کے پاس بھی تھا، مال تو فرعون کے پاس بھی تھا، مال تو نمرود کے پاس بھی تھا۔ کیا مال کا؟ آج کوئی عزت سے نام لیتا ہے؟ آج کوئی عزت سے نام نہیں لیتا، لیکن جس نے مال ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود عاجزی سے اپنی زندگی دی، تو آج بھی دنیا عثمان غنی کا نام عزت سے لیتی ہے۔ بولو ہاں کہ نا؟ عاجزی، ڈاؤن ٹو ارتھ. You must have to be down to earth because you are the human being. You are the creature of the Lord and you are the creature of Allah. تم مخلوق ہو بابو، تم کمزور ہو اپنی ذات میں، تم کمزور ہو اپنی ذات میں، اور جو کمزور ہو اس کو تکبر شایع نہیں۔ تکبر اس کے لیے ہے جس کو کوئی کمزوری نہیں ہے، جس کو کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ تکبر اس کے لیے ہے جس کو اونگ آنے کی بھی کمزوری نہیں ہے، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، جس کو نیند بھی نہیں آتی، جو نیند سے بھی پاک ہے، اونگنے سے بھی پاک ہے، جو ہر برائی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تکبر صرف اس کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، صرف اس کے لیے تکبر ہے، باقی سب کمزور ہیں، سب کے لیے عاجزی ہے، سب کے لیے عاجزی ہے۔ تو بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں، ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیے۔ آج کے اس گئے گزرے معاشرے میں بھی
میں آپ کو لٹرلی صحیح عرض کر رہا ہوں، آج کے اس گئے گزرے معاشرے میں بھی جب بہت برائیاں پھیل چکی ہیں، آج بھی لوگ بڑے لوگوں میں بہت پڑھا لکھا ہو تو دنیاوی پڑھا لکھا ہو، دینی پڑھا لکھا ہو، یا بہت مالدار ہو، دنیا دار ہو یا دیندار ہو، یا وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، آج بھی لوگ انہی لوگوں کو 95% سے زیادہ لوگ آج بھی لوگ انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، جو عاجزی پسند ہوتے ہیں، جو عاجزی پسند ہوتے ہیں، جو بڑے ہو کر بھی جھکے رہتے ہیں۔ ارے یہ جو آدمی یہ ابھی آپ کے پاس سے گیا نہیں، جس نے آپ کو خود کولر سے پانی بھر کے پلایا، جانتے ہو کون تھا یہ؟ نہیں، جس نے خود بولا پانی پیو گے، میں نے بولا پیوں گا، تو لا کے پلا دیا۔ باپ رے باپ، یہ تم نہیں جانتے اس کو، پاکستان سے لے کے دبئی تک اس کی 100 فیکٹریاں چلتی ہیں، یہ ٹائکون ہے، بزنس ٹائکون ہے، یہ کاروباریوں کی دنیا کا باپ ہے، یہ باپ ہے، اتنا بڑا آدمی، اس کی یہی تو خوبی ہے، اتنا بڑا ہو کے بھی آج تک یہ عاجزی ہی کرتا ہے۔ That's amazing۔ آج کی دنیا میں بھی لوگ ایسے لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں، جو ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، دیکھ کے چلنا نہیں آتا، تو میرے برابر میں کھڑا ہوگا، اپنی شکل دیکھیے، تو نے سوچا کیسے کہ تو میرے ساتھ سیلفی لے سکتا ہے، اوقات دیکھیے اپنی، نہیں سر معذرت چاہتا ہوں غلطی ہو گئی، تو کیوں کرتا ہے ایسی غلطی؟ اوقات دیکھ کے آیا کر۔ آپ خود بتاؤ، آج کی اس گئی گزری دنیا میں بھی لوگ پہلے والے کو پسند کرتے ہیں یا بعد والے کو جس کا ذکر کیا اس کو پسند کرتے ہیں؟ کس کو پسند کرتے ہیں؟ لوگ بولتے ہیں یار ہی از اے ویری ہمبل پرسن، یار ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، بہت عاجزی پسند، بہت ہمبل ہے۔ اور جو ایسے ہمبل ہیں نا، جو ایسے ہمبل عاجزی پسند، ان کو میرا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے یار، یہ وہی چیز ہے جو ساری زندگی میرے نبی کرتے رہے۔ سلام ہے آپ کو یار، ساری دنیا کے ایسے لوگوں کو سلام ہے، ساری زندگی میرے نبی یہی کرتے رہے۔ ارے جس غلاموں کو لوگ منہ نہیں لگاتے تھے، منہ نہیں لگاتے تھے، تو چل جا کے جانوروں کو کھانا ڈال کے آ، اور بچ جائے نا کھانا تو جس میں جانوروں نے منہ ڈال کے کھایا ہے نا اسی میں سے کھا لینا، خبردار کہ تو نے دسترخوان کی طرف آنے کی جرت کی۔ یہ ہے حیثیت تھی غلاموں کی، تو غلاموں کو جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، میرے رسول اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر ان کے منہ میں نوالا بنا کے اپنے ہاتھ سے ڈالتے تھے۔ سلام ہے ان لوگوں کو جو ہمبل ہے، جن میں تکبر نہیں ہے۔ اتنا علم ہے، اللہ اکبر، کہ اگر اپنے علم کو اگر کھولنا شروع کرے نا تو کئی دفتر کے دفتر فل ہو جائیں، علم ختم نہ ہو۔ لیکن سبحان اللہ یار، کیا عاجزی ہے، کیا عاجزی ان کی۔ لوگوں سے مل لیتے ہیں، مسکراتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے یار میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ان سے مل بھی سکوں گا، اتنے بڑے آدمی، اور میں گیا تو انہوں نے یار اپنے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا، طبیعت پوچھی، دیر تک بات کرتے رہے۔ اتنا مصروف آدمی، 150 سے اوپر موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، پڑھنا پڑھانا ان کا کام ہے، فتوے دینا، لیکن اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ یار، میرے جیسا آدمی جو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے زیادہ مصروف آدمی سے مل بھی سکے گا، انہوں نے اتنا وقت دیا یار، کمال ہے۔ اتنا علم، جی ہاں، اگر اتنا علم ہونے کے باوجود اگر عاجزی نہ ہوتی نا تو مارے جاتے، مارے جاتے۔ اس علم کا تقاضا تھا کہ تیرے اندر جتنے پھل لگ رہے ہیں تو اتنا ہی جھکتا چلا جا، تیرے میں جتنے پھل لگ رہے ہیں اپنی شاخوں میں اتنی لچک رکھ کہ جھکتا چلا جا،
اس لیے کہ جن شاخوں میں لچک ہوتی ہے تو ان میں پھل بھی زیادہ لگتے ہیں اور ان کا نفع بھی لوگوں کو زیادہ پہنچتا. تو خود بھی سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں. یو مسٹ ہیو ٹو ریمین ڈاؤن ٹو ارتھ. عاجزی کرنا. ہاں جو تکبر کرنے والے ہیں ان کے سامنے عاجزی کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا. آپ کو پتا ہے یہ تکبر کرنے والا ہے, اگر میں اس کے سامنے عاجزی کروں گا تو اور چوڑا ہوگا. وہاں اللہ کے رسول نے عاجزی کرنے سے منع کیا. باقی نارمل لائف میں جیسے اللہ کے نبی تھے, میں بار بار اپنے خطابات میں کہتا ہوں, اچھی بات ہے لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ کی سیرت پہ چلیں, فلاں بزرگ کی سیرت پہ چلیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن میں ان اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلق 1450 سال پیچھے سے ڈائریکٹ جوڑتے ہوئے کہتا ہوں, اپنی زندگی میں اور اپنی نگاہوں میں ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی رکھیے کہ میرے رسول کیسے تھے, میرے رسول کیسے تھے, وہ معاف کرنے کے حوالے سے کیسے تھے, وہ عاجزی کے حوالے سے کیسے تھے. ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے تھے, ایک اور بھی میرا عنوان تھا لیکن میں 2 ہی پر آج اکتفا کرتا ہوں, اس آخری بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے رسول, آپ شاید کبھی زندگی میں ایسے بیٹھے ہوں نہ بیٹھے ہوں, لیکن آج میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا رہا ہوں, ایک مرتبہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا, آج پھر بتا رہا ہوں. میرے رسول 4 زانوں جس کو پالتی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں ایسے بھی بیٹھتے تھے. جیسے نماز میں 2 زانوں بیٹھتے ہیں, دونوں پیر فولڈ ہوتے ہیں 2 زانوں, میرے رسول ایسے بھی بیٹھتے تھے. میرے رسول سیدھا پیر کھڑا کر کے اور بایاں پیر بچھا کر اس کے اوپر میرے رسول ایسے بھی بیٹھتے تھے. اور ایک اور انداز ہے, دونوں پیروں کو کھڑا کرنا اور دونوں ہاتھوں سے ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دونوں پیروں کو ایسے سنبھال لینا, جس کو کہتے ہیں اکڑوں بیٹھنا. اکڑوں, کبھی کبھی لوگ دونوں پیر کھڑے کر کے چادر وغیرہ ہوتی ہے تو چادر وغیرہ سے ان دونوں پیروں کو باندھ لیتے ہیں تو تھوڑی ٹیک پیٹھ کو لگ جاتی ہے, تھوڑی ٹیک بن جاتی ہے. تو یوں چادر باندھنا حضور سے ثابت ہے یا نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے, لیکن دونوں پیر کھڑے کر کے اور دونوں ہاتھوں سے ایسے حلقہ بنا کے بیٹھنا, یہ میرے نبی کی سنت ہے. تو ایک دن اللہ کے نبی ایسے ہی بیٹھے تھے, ایک دن اللہ کے نبی ایسے ہی بیٹھے تھے, دونوں پیر کھڑے اور حلقہ بنا کے اللہ کے نبی نے دونوں پیروں کو سنبھال رکھا. تو عام طور پر ایسے مسکین لوگ بیٹھتے ہیں, مسکین لوگ بیٹھتے. تکبر کرنے والا ایسے نہیں بیٹھے گا, ارے کیا ہو گیا, خیریت ہے, کیسے بیٹھا ہوا ہے, ابے تو سیٹ ہے, بیٹھنا نہیں آتا, یہ کیسے بیٹھا. یہی اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوا. جواب سنیے گا میرے نبی کا, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ادھر ادھر مت جایا کرو, ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو دیکھو اور ان لوگوں کی زندگیاں دیکھو جو اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی موجود ہے نا. 1,24,000 نبیوں میں سے کم و بیش کسی کی زندگی موجود نہیں ہے. میرے نبی کی پوری زندگی صحابہ کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. میرے صحابہ نے اتنی کوششیں کی کہ میرے نبی کی زندگی کی شام بھی, صبح بھی, رات بھی, دن بھی, جنگ بھی, امن بھی, اندر بھی, باہر بھی, جو میرے مصطفیٰ کی زندگی تھی میرے صحابہ نے ایک ایک حدیث کی شکل میں میرے نبی کی زندگی کی تصویر ساری امت کے سامنے پیش کر دی ہے. تو پھر ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھو یا ان لوگوں کی زندگی دیکھو جن کی زندگی میرے نبی کی زندگی کی تصویر ہے. تو میرے نبی ایسے ہی بیٹھے تھے جیسے بیٹھنے کو لوگ پسند نہیں کرتے, ایسے ہی بیٹھے تھے. تو ایک شخص آیا, اس نے کہا
یہ آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ یہ آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا میں ایسے بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ کیسے بیٹھے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میں ایسے بیٹھتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے مسکین لوگ پسند ہیں اور مسکین رہنا پسند ہے، یہ انداز مجھے اچھا لگتا ہے، لہذا اس انداز سے میں بیٹھتا ہوں۔ ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ میرے نبی ایسے بیٹھے ہیں تو ہم بھی ایسے بیٹھتے ہیں۔ عاجزی میرے نبی کو پسند تھی۔ جب میرے نبی لوگوں میں بیٹھے ہوتے تو کسی کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے، حالانکہ خدا کی قسم عمار ابن یاسر سے لے کر ابو بکر صدیق اکبر تک کسی کے سامنے بھی میرے نبی اگر اپنے پیر پھیلا دیتے تو میرے نبی کے تلووں کو چوم کر وہ معراج پہ چلے جاتے۔ کسی کو برا نہ لگتا کہ نبی نے میرے سامنے پیر کیسے پھیلا دیے، نہ، لیکن قربان میرے نبی آپ کی عاجزی پر، قربان آپ کی عاجزی پر، میرے نبی کسی کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے، کسی کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے۔ حتیٰ کہ نماز میرے نبی پڑھاتے تو یہ مجبوری ہے کہ نماز پڑھاتے وقت چہرہ قبلے کی طرف ہوگا اور پیٹھ نمازیوں کی طرف ہوگی، لیکن میرے نبی جیسے ہی سلام پھیرتے تو دائیں مڑ جاتے یا بائیں مڑ جاتے۔ فقہا نے لکھا جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ میرے نبی مومنوں کو اپنی پیٹھ کرنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے، کہ میری پیٹھ کسی کو نہ ہو۔ اور آج مسلمان کو یہ دکھاتا ہے، 100 بار تیری شکل پہ، 100 بار تیری شکل پہ، دیکھ رہا ہے تیری شکل پہ 100 بار۔ میرے نبی اپنی پیٹھ بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی سلام پھیرا یا دائیں مڑ جاتے یا بائیں مڑ جاتے اللہ کے نبی۔ فقہا نے فرمایا کیوں حضور اسی طرح کیوں نہ بیٹھتے قبلے کی طرف رخ کر کے؟ فرمایا اس لیے تاکہ مومنوں کو پیٹھ نہ ہو، مومنوں کو پیٹھ نہ ہو، اس لیے کہ نماز پڑھانی تھی پڑھا دی، اب دائیں ہو جاتے یا بائیں ہو جاتے۔ اتنی عاجزی میرے نبی کی زندگی میں، اور اس نبی کو ماننے والے کے اندر گھمنڈ ہو، تکبر ہو، جبھی تو معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا۔ میں اس سے بات کروں گا، میں اس سے سوری کروں گا، میں بولوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے ہو گیا، میں نے ہاتھ یوں کیا تھا جا کے اس کو لگ گیا، تو میں اب اپنے پیون سے سوری کروں گا، میں پیون سے سوری کروں، میں۔ ارے بابا یہ میں نہیں رہے گی، نقصان پہنچے گا۔ میرے رسول نے معذرت کی، میرے رسول نے فرمایا سنو میرا آخری وقت ہے، اگر میرے اوپر کسی کا بنتا ہے تو لے لے، اگر میرے اوپر کسی کا بنتا ہے تو لے لے، اور اگر بدلہ کسی کو لینا ہے تو محمد آج موجود ہے، مجھ سے بدلہ لے لے۔ کیا پیغام جا رہا ہے؟ میں موجود ہوں، مجھ سے بدلہ لے لے، میں بدلہ دینے کو تیار ہوں۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میں بدلہ دوں گا جس کو بدلہ چاہیے۔ تو میرے بھائی بڑائی اسی میں ہے کہ محمد کی بارگاہ میں چھوٹے بن کے رہو، ان کے بارگاہ میں غلام بنو گے خدا امام بنا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔